السلام علیکم جی. 90 کی دہائی کے اندر جماعت اسلامی نے پاکستان اسلامک فرنٹ کی سیاست شروع کی تو اس کا ایک بڑا نعرہ مشہور ہوا، ظالموں قاضی آ رہا ہے. اور اس کا جو جماعت اسلامی کے مخالفین یا ناقدین ہیں انہوں نے مذاق بھی اڑایا. نہر کے اوپر کسی ظالم نے لکھ دیا ظالموں قاضی نہا رہا ہے، اور پھر وہ بڑا چلا ظالموں قاضی آ رہا ہے. اور ہماری عمر کے جو لوگ ہیں انہیں اس نعرے کا چونکہ پتہ ہے اور انہوں نے وہ سیاسی زندگی کے اندر دیکھا تھا، بلکہ اس کی اٹھان اور پھر اس کی جو گران تھی وہ سب کچھ دیکھی تھی. تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اب جب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو فائز کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے اعلیٰ عہدے کے اوپر، اور اس کی منظوری صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے دے دی ہے. اور ان کی منظوری دینے کا اعلان ابھی کچھ دیر پہلے سامنے آیا ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس کے کچھ پہلوؤں کے اوپر گفتگو کی جائے جو کہ آئندہ کچھ دنوں میں یا آئندہ کم از کم 3 مہینے جو ہیں وہ آپ کے محفلوں کے اندر یہ موضوع گفتگو رہے گا. تو اپنی طرف سے چاچو نے یہ ایک قسم کا جو ہے وہ ایڈوانس سٹروک کھیل دیا. ٹھیک ہے، چاچو نے یا حکومت نے کہہ لیں ایک ایڈوانس سٹروک کھیلا ہے. اور ویسے اس سے پہلے بھی اس طرح کی قبل از اپوائنٹمنٹ جو نوٹیفیکیشن ہوتی ہیں ان کی مثال تو موجود ہے عدلیہ کی ہسٹری کے اندر. اپنے افتخار چودھری صاحب جو تھے بلوچستان کے کوٹے سے، جو سپریم کورٹ کے جج بنے تھے، ان کی بھی مثال موجود ہے. تو مثال تو موجود ہے اس حوالے سے کہ وہ رہے ہیں مطلب کہ پہلے نوٹیفیکیشن ہو جایا کرتا ہے. لیکن اس نوٹیفیکیشن کی موجودہ نوٹیفیکیشن کے جو مضمرات ہیں وہ ان سب سے الگ ہیں. اس وقت تک ایک سپریم کورٹ کے ججز کا بڑا گروپ جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے جن کا خیال یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب آ جاتے ہیں تو ان کے لیے سپریم کورٹ میں جگہ نہیں بچے گی، چونکہ وہ خلاف میرٹ، خلاف واقعہ اوپر لائے گئے ہیں. میرٹ کو، سینیارٹی کے پرنسپل کو، جو سپریم کورٹ کا اپنا طے کردہ اسٹیبلش کردہ پرنسپل ہے، اس کی خلاف ورزی کر کے ان کو اوپر لایا گیا ہے. تو قاضی صاحب نے اگر آ کے ذرا تھوڑا سا بھی میرٹ کی طرف نگاہ ڈال لی یا کسی کی نگاہ پڑوا دی تو ان کے لیے سپریم کورٹ سے واپسی کا رستہ جو ہے وہ کھل جائے گا اور وہ ہائی کورٹ بھی واپس نہیں جا سکیں گے، انہیں گھر جانا پڑے گا. تو وہ دل و جان سے موجودہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پہلے تو سمجھتے تھے کہ انہیں جانا ہی نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں گے. ان کے کاغذات کے اندر 9 مئی کو انقلاب آ گیا تھا اور 12 مئی کو عمران احمد خان نیازی نے جا کر وزیر اعظم کا حلف اٹھانا تھا اور پھر جناب انہوں نے عدالت کے ذریعے قانون سازی کرنی تھی. یار کیڑی دنیا چ رہندے نے مجھے سمجھ نہیں آئی. مجھے یاد آ جاتا ہے دبئی چلو والا نا علی اعجاز جو ہے، وہ مجھے یاد آ جاتا ہے اس طرح کے مواقعوں کے اوپر جب میں ان یوتھیوں کی باتیں سنتا ہوں. یوتھیا بھلے سپریم کورٹ کا جج ہو یا گلی پہ بیٹھ کے، گلی کے اندر برف کے تھڑے کے اوپر بیٹھ کے سیاسی تجزیہ نگاری کرنے والا، مینٹل لیول دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. تو انہیں کسی نے پیغام پہنچا دیا تھا ان کے ساس کے کرش کا کہ جناب عمران خان صاحب 9 مئی والے دن انقلاب لائیں گے، وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کریں گے. اندر سے ان کو ویلکم کیا جائے گا اور اندر سے ویلکم کرنے والے اندر سے دروازے کھول دیں گے اور جناب موب جا کے قبضہ کر لے گا. پھر جناب جو ہے وہ جو ہیں وہ کیا ہے جی ساحر شمشاد مرزا صاحب، ان سے جا کے 7 کور کمانڈر ریکویسٹ کریں گے کہ سر آپ ٹیک اوور کر لیجئے، اور وہ ٹیک اوور کر لیں گے. اور یوں حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کو کہا جائے گا کہ آپ عمان ہی رہیں یا عمان سے احتیاطاً آپ سرور پیلس جدہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ چلے جائیں، آپ کو واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر
ساحر شمشاد مرزا صاحب عمران احمد خان نیازی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کے انہیں گزارش کریں گے کہ آپ جناب چلیے اور ہائی کورٹ کے پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف اٹھائیے، اور پھر جناب اس کے بعد پھر پرائم منسٹر آتے ہی ٹرم ڈکلیئر کر دیں گے تو چیف جسٹس آئندہ 3 سال کے لیے ہو جائے گا۔ پتہ نہیں یہ باتیں یہ بیٹھ کے کہاں سوچتے رہتے ہیں، کس جنت میں رہتے ہیں یا کس شداد کی جنت کے اندر یہ مقیم ہیں، کیا حشیش بھی رکھی ہوتی ہے ان لوگوں نے جو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں پھر اس کو سچ مانتے ہیں۔ میں نے ایک فقرہ کہا تھا اور وہ فقرہ جو ہے وہ اقوال کے اندر شامل ہو گیا ہوا ہے کہ کسی آدمی کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے جو بولے گئے جھوٹ کے اوپر ایمان لے آئے۔ کسی شخص کی، کسی فرد کی تباہی اور بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اپنا جھوٹ بولا گیا، جو اس نے خود تراشا ہے، اس کو حقیقت جاننا شروع کر دے۔ یار جو جھوٹ بولا ہے وہ ہمیں تو پتہ ہے نا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں جھوٹ پتہ ہے نا، تو ہم کم از کم اس کے اوپر تو بلیو نہ کریں کیونکہ ہتھی جھوٹ بولے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جھوٹ ہتھی بولے آیا ہے کہ جس دن 9/11 پہ ٹوین ٹاور پہ حملہ ہوا تو وہاں پہ کوئی یہودی ڈیوٹی پہ نہیں تھا، ہتھی بولے آیا جھوٹ۔ تو اس طرح کی باتوں کے اوپر یقین کم از کم ہمیں تو نہیں نہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ کریں، جو اپنی سیاسی تھیوریوں کے لیے اس طرح کے جھوٹ تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں وہ کریں، لیکن یار خود تو نہیں نہ کرنا چاہیے، سیدھی سی بات، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ جو صاحبان ہیں یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن، یہ اپنی ان کی سپیسز میں جائیں، وہاں پہ عجیب و غریب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کس سیارے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جناب معافی مانگنے میں بھی اور بھاگنے میں تو خیر میراتھن چلی ہوئی، آپ نے وہ دیکھی ہے ریس جس کے اندر وہ ایک سٹک پکڑی ہوتی ہے ایک پلیئر نے، وہ بھاگتا ہے کچھ ٹائم کے لیے، میرے خیال 100 میٹر کے لیے بھاگتا ہے، اور وہ پھر سٹک جو ہے وہ اگلے کو پکڑا دیتا ہے اور اگلا پکڑ کے بھاگ پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے سٹک بھاگا، کیا نام ہے اس کا، فواد چودھری، اس نے اپنا 100 میٹر میراتھن پورا کرنے کے بعد سٹک پکڑا دی عمران خان کو۔ عمران خان بھاگا، وہ سیکٹری چیف جسٹس کے باتھ روم سے بھاگ کے سیدھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی ایک عدالت میں پہنچا۔ وہاں پہ آپ نے آ کے اس نے سٹک پکڑا دی وہ جو اپنا کیا نام ہے اسد عمر وہ سٹک لے کے بھاگا، بلکہ دونوں اکٹھے ہی بھاگے۔ اس نے شاہ محمود قریشی کو سٹک دے دی اور شاہ محمود قریشی نے سٹک پکڑانے کی کوشش کی، وہ جو اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں موصوف، ان کو، اس سے پھڑی نہیں گئی، اس سے سٹک پھڑی نہیں گئی اور اسے پولیس نے پھاڑ لیا۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ تو یہ میراتھن چل رہی ہے، میراتھن تو نہیں کہتے اس کو، ریلے ریس کہتے ہیں، میرا خیال ریلے ریس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریس چل رہی ہے جی وہاں پہ۔ تو خیر قاضی صاحب کی نوٹیفیکیشن، قاضی صاحب کی اپروول ہو گئی ہے، اب کچھ ہی دنوں میں اس اپروول کی روشنی کے اندر نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ یہ بنیادی طور پہ پیغام دینا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے دل و جان کی بازی لگائی ہوئی تھی، عمر طاہر بندیال صاحب کے کہنے کے اوپر، جو اپنی جانوں پہ کھیل رہے تھے، ان کو پیغام دیا جانا مقصود ہے کہ پائن سدھے ہو جاؤ، صراط مستقیم تے آ جاؤ، بندے دے پتر بن جاؤ۔ دوسری بات یہ بھی ہے، کسی بھی محکمے کے اندر جب محکمے کا اگلا سربراہ نامزد ہو جائے، بھلے وہ جوائننگ نہیں بھی کی ہوتی، تو سارے پروٹوکول اس کو پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے سیاستدانوں میں دیکھا ہو تو مطلب نئے چیف صاحب جو ہیں جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب، یہ اسلام آباد میں ایک محفل میں تھے، جس محفل میں تھے اس میں ہمارا بھی ایک بندہ تھا، تو ہم نے ان کو فون کیا، تو میں نے کہا کہ یہاں پہ کون کون آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے مستقبل کے چیف آف آرمی سٹاف آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کون؟ فیض حمید آیا؟ اس نے کہا نہیں، جنرل سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب۔ اس وقت معاملہ ابھی پتہ نہیں تھا کس نے بن جانا، اور یہ کوئی 29 سے کوئی ہفتہ کا پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، 5 دن پہلے کی بات ہے، 5 دن۔ میں نے کہا یار وہ تو مطلب خواہش میری بھی یہی ہے کہ وہ ہو جائیں، اور میرٹ پہ بھی وہی آتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا بھائی جان پروٹوکول مل گئی ہے، جو ٹھک ٹھک کے سلوٹ بجتے ہیں اور جو آگے سے ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں، وہ آرمی چیف والا پروٹوکول ان کو مل چکا ہوا ہے، تو لہذا آپ میری یہ بات لکھ لیں کہ یہی آرمی چیف ہے، تو پھر وہی ہو گئے نا جی۔ تو وہ جو پروٹوکول مل جاتا ہے نا جی، اب وہ پروٹوکول بڑے آرام سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔
اب دیکھیں نا وہ عشرت قدا کے اندر وہ جو عشرت صاحب تھے رجسٹرار سپریم کورٹ کے، وہ ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے. اب ان کی جگہ پہ جس رجسٹرار نے آنا ہے اس نے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مرضی سے آنا ہے نا بھائی، کیونکہ سپریم کورٹ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مستقبل میں چلانا ہے. ٹھیک ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مرضی سے آنا ہے. تو جب اس طرح بہت سارے کام نہ چاہتے ہوئے بھی، عمر عطا بندیال صاحب کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اصول پسند آدمی، ایک منصف جج ہو وہ میرے خلاف بھی فیصلہ دے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ اس نے انصاف کیا ہوگا اور بدنیت ہوئے بغیر انصاف کیا ہوگا. ایک شخص جو ہے وہ اس کا خاندان باتیں کرتا ہوا پکڑا جائے اور اس کا تعصب واضح ہو جائے، وہ میرے حق کے اندر انصاف بھی کر دے تو میرا ضمیر جو ہے نا وہ اندر سے زخمی رہے گا کہ یار پتہ نہیں کیا کر دیا اس نے. ٹھیک ہے، تو جو انصاف ہوتا ہے نا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اخلاقی سپورٹ بھی ہوتی ہے. وہ شخص جس کا کردار اچھا نہ ہو، وہ مشکوک ہو، وہ جتنا مرضی انصاف کا فیصلہ کر دے، جب تک اس کے ساتھ وہ جو مورل سپورٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوگی، وہ فیصلہ مطلب کہ وہی رہے گا. اب دیکھیے نا، میرا مطلب ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں، جن کے دماد سنا ہے نور اللہ صاحب کی رپورٹ کے مطابق رہا ہو کے واپس آ گئے اور اپنے سسر صاحب کے لیے کوئی پیغام بھی لے کے آئے ہیں، جس کے اندر اس پیغام کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے اپنے عہدے سے سبکدوش ہو کے گھر تشریف لے جائیں. تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا جو کہ ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے کہا جڑا یہ بعد آ رہے ہو یہ تو بھی 10 سال تک کے لاہور ہائی کورٹ دی ہار گئی ہے، اور جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ اس سے بھی 10 قدم آگے ہے. اور یہ وہ سارا کچرا ہے جو کہ فیض حمید نے پروجیکٹ عمران خان امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس نے لائن اپ کر رکھا تھا کہ جس وقت وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے گا تو یہ لوگ جو ہوں گے اس وقت مختلف عدالتوں کے سربراہ بن کے بیٹھے ہوں گے اور پھر لمبیاں ہی موجاں ہوں گی. یہ وہ پلاننگ ہوئی ہے. لائن میں اس نے ایسے لوگ لگائے تھے، تو 2-4 لوگ جو ہیں وہ لائن میں سے فارغ کرنے پڑیں گے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میں تو یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ آؤٹ آف وے جا کے تو یہ بات کریں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ کسی کھڑے لائن پہ لگ جائیں، لائک وہ جو کیا ہے جی شریعت، فیڈرل شریعت کورٹ میں چلے جائیں، ادھر ادھر ہو جاؤ، ٹھیک ہے، رستہ صاف کر دو. تو وہ اس طرح کے آدمی تو ہیں، اس طرح کے نہیں ہیں. ہمیں جو ان سے توقعات ہیں وہ انصاف کی ہیں. ہمیں ان سے قطعاً یہ توقع نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کی فیور کریں یا کسی کی مخالفت کریں، نہیں کرنی چاہیے. قاضی القضا کون اس طرح کی بات اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنی چاہیے. جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں وہ تاریخ کے کوڑے دان کا رزق ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. بہرحال دوسری طرف سے ہمارے مرشد ہے عرفان صدیقی صاحب، وہ کچھ اور فرما رہے ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں وہ ہم آپ کو اگلے ولاگ کے اندر بتاتے ہیں. اس سے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.